قرآن کے ترجمے کے بیک گراؤنڈ پر میوزک لگانا جائز نہیں ہے بھائی. یہ فہیم احمد نے جدہ سے پوچھا ہے, صحیح نہیں ہے جی. یوٹیوب ویڈیوز کے انگلش سبسٹائٹل کر کے پیسے کمانا. میں لوگوں کی یوٹیوب ویڈیوز پر انگلش سبسٹائٹلز لگاتا ہوں جس سے انہیں زیادہ ویورز ملتے ہیں اور انہیں زیادہ پیسے آتے ہیں. کیا یہ کام حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کی ویڈیو پر حلال پروڈکٹس کے ایڈ چل رہے ہیں یا حرام پروڈکٹس کے ایڈ, اور یہ حلال کما رہا ہے یا حرام. کیا کرتے ہیں, یوٹیوب کی ویڈیوز پر انگلش سبسٹائٹل لگاتا ہوں. دیکھو کسی کی بھی ویڈیو پہ انگلش سبٹائٹل لگانا, اگر وہ ویڈیو بذات خود حلال ہے, جائز ہے, کوئی ڈرامے فلم کی ویڈیو نہیں ہے, کوئی جائز چیز کی, جیسے کھانا پکانے کی تراکیب ہوتی ہیں یا کوئی بیان ہے یا کوئی پرینک کر رہا ہے جو جائز پرینک ہو, حرام ناجائز نہ ہو, اور تو ایسی ویڈیوز پہ سبسٹائٹل لگانا بھی جائز ہے. باقی یوٹیوب کی جو ارننگ ہوتی ہے یہ خوب سمجھ لیں, یہ ان ویڈیوز کی نہیں ہوتی جو آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں, بلکہ یہ ان ایڈورٹائز کی ہوتی ہے جو ایڈورٹائز چلایا جا رہا ہے. تو اس ایڈورٹائز میں زیادہ تر ایڈورٹائز حلال چیزوں کی ہوتی ہے. حلال کا مطلب یہ کہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو پیش کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے, اس میں میوزک, لڑکیاں اور یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کی پوری ارننگ کو حرام نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ایک چیز کی یوں کہ اس کو فقہا یوں بیان کرتے ہیں کہ گناہ اس کا مجاور ہے, یعنی جو چیز آپ پروموٹ کر رہے ہیں وہ حرام نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ گناہ اس کے مجاور بنا ہوا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی دیوار کسی کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیں اور وہ اس پہ شیمپو کی تصویر کے ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی بنا دے. اب مقصد اس کا لڑکی نہیں ہے, مقصد شیمپو ہے. تو آپ نے جو دیوار اپنی استعمال کرنے کے لیے دی ہے, تو آپ کے لیے اس کا رینٹ اس لیے جائز ہوگا کہ آپ نے اس پہ شیمپو کے عوض میں, جو شیمپو پروموٹ ہو رہا ہے نا معاشرے میں, اس کے عوض میں آپ کو وہ تنخواہ دے رہا ہے یا وہ کمیشن دے رہا ہے یا وہ رینٹ دے رہا ہے. تو چونکہ اصلاً ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہے, جتنی چیز حرام ہے اس کو اتنے حصے کو حرام کہا جائے گا. لیکن ہم پھر بھی احتیاطاً یہ کہتے ہیں کیونکہ یوٹیوب میں حلال چیز کی پروموشن کے ساتھ بہرحال لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں, تو احتیاط اس میں بہرحال یہی ہے کہ 5 سے 10% ارننگ اس میں صدقہ کر دی جائے, احتیاط کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی ایڈ ہی حرام چلا ہے, جیسے شراب کا ایڈ چلا ہے, تو اس کی تو ٹوٹلی ارننگ ہی حرام ہوگی. تو ہماری جو جتنی ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے اس کے مطابق زیادہ تر ایڈ حلال پروڈکٹ کے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کسی چینل پہ کام کر رہے ہیں, ان کو انگلش سبٹائٹل بنا کے دیتے ہیں اور اس چینل پہ ایڈورٹائز چل رہے ہیں, ایڈورٹائز میں زیادہ تر اگر حلال پروڈکٹ کے چل رہے ہیں, تو پھر آپ کی تنخواہ بہرحال حلال ہوگی. البتہ جو آپ کا اونر ہے, جو چینل کا مالک ہے, اس پر لازم ہوگا کہ اس میں جو حرام ایڈ یعنی شراب کا یا سود کا یا اس سودی بینکوں کا ایڈ چلا ہے, تو اس کی ارننگ بہرحال اس کو صدقہ کرنی پڑے گی. لیکن کیونکہ غالب حلال ہے تو اس لیے آپ کی ارننگ بہرحال حلال ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ جب حلال اور حرام مکس ہوتا ہے تو جو اصل مالک ہوتا ہے اس کے لیے تو حرام کے بقدر صدقہ کرنا فرض ہوتا ہے, لیکن تھرڈ پرسن کے لیے وہ پورا حلال سمجھا جائے گا. جیسے ایک آدمی حلال بھی کما رہا ہے, حرام بھی کما رہا ہے, دونوں کو مکس کر رہا ہے, تو جب وہ کسی کو ہدیہ دے گا تو یہی فرض کیا جائے گا کہ یہ حلال سے دے رہا ہے, تو اس میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ حرام سے, کیونکہ حرام کم ہے, حلال زیادہ ہے. تو اس لیے آپ کی ارننگ کے حلال ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے, انشاءاللہ یہ جائز ہے. بندوں کا نام اسماء حسنہ پر رکھنا, یہ میں بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ. کیا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کرنے کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا تو کیا دیکھنے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا یا جس کا سطر دیکھا ہے اس کا ٹوٹے گا؟ محمد سہیل بنگلہ دیش سے. نہیں جی, کسی کا بھی کچھ نہیں ٹوٹے گا, اس میں وضو باقی رہے گا, لیکن یہ کام اچھا نہیں ہے. وضو کیا ہے تو نماز پڑھ لینے چاہیے, ادھر ادھر دیکھنے سے ایوائڈ کرنا چاہیے, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے.